من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. وقال تعالى في مقام آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه أخرجه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر أخرجه مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری تعریف و توصیف کے بابرکت کلمات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا اور پوری کائنات کا رب ہے پالنہار ہے اور حقیقی معبود ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سجدے کے لائق نہیں جو مشکل کشا ہے اور حقیقی طور پر بندوں کی حاجت برائی کرنے والا حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً تمام انبیاء کے سردار تمام انسانوں کے سردار خاتم النبیین سید المرسلین ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے دو فرامین آپ کے سامنے رکھا گیا. قرآن اور حدیث کی ان روشنیوں کی ان کی روشنی میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں انتہائی اہم موضوع ہے جس سے ہم اور آپ اور اکثر و بیشتر لوگ غفلت کا شکار ہیں جنہیں ہم اپنی مجلسوں میں ذکر نہیں کرتے جس کا چرچا ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا ہمارے بیوی بچوں کے سامنے ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور جو انتہائی خطرناک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایمان والوں کی ایمان کو جگانے والا موضوع ہے اور وہ موضوع ہے قبر کی پہلی رات. سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قبر کیا ہے؟ قبر در حقیقت وہ مقام وہ جگہ ہے
جہاں ہر ذی روح کو، اس دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کو جس سے گزرنا ہے، جس کا سامنا کرنا ہے، تین باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ہے قبر کے سلسلے میں۔ نمبر ایک کہ قبر جو ہے یہ تاریک گڑھا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ قبور اپنے والے، قبر والے کے لیے تاریکی تاریکی ہوگی، تاریکی سے بھری ہوئی ہے، وہاں نہ روشنی ہوگی، نہ چاندنی ہوگی، اور نہ ہی یہاں تک کہ جگنوں کی ٹمٹماہٹ بھی نہیں ہوگی۔ مسلم کی روایت۔ نمبر دو، دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنہائی اور ویرانی کا گھڑا ہے۔ قبر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جن کے درمیان ہم رہتے بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، سوائے اندھیرے اور سوائے تنہائی کے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اگر انسان کا ساتھ کوئی دے گا، اس کے ساتھ اگر کوئی رہے گا، اس کی حفاظت اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کا عمل ہوگا، نیک عمل، اس کے نامہ اعمال ہوں گے۔ تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قبر یہ موذی جانوروں کا گھڑا ہے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو عذاب کے لیے مسلط کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، وہ وہاں پر ہوگا۔ نافرمان اگر ہے تو اس کے لیے زمین اسے بھیجتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر برابر ہو جاتی ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ جب قبر کو وہ یاد کرتے تھے تو قبر کو یاد کر کے وہ رو دیتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ قبر پر کھڑے ہو کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو چکی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان، جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے کہ قبر کے سلسلے میں آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ کیونکہ میں نے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی پہلی سیڑھی قبر ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس منزل کو پار کر گیا، اس میں نجات پا گیا، آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور جو اس میں اگر نقصان میں رہا، اسی پہلے مرحلے میں وہ ناکام ہو گیا، تو اس کے لیے آگے کے مراحل بھی آسان نہیں ہوں گے، آگے کے مناظر اس کے لیے سخت سے سخت ترین ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتن به المرء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور قبر کے عذاب کا تذکرہ انہوں نے فرمایا، قبر کا ذکر انہوں نے چھیڑا کہ کس طریقے سے بندے مومن یا بندے کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جب اس کا تذکرہ کیا گیا فلما ذکر ذلك زج المسلمون زج، مسلمان چیخنے پر لگے، صحابہ کرام سننے والے چیخوں پکار کرنے لگے، رو رو کر کے آواز سے سکسکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ محترم حاضرین، یہ قبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا
تو رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ دنیا سے الوداع کہہ رہے ہو، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اس بات کا غم نہیں، بلکہ میں آگے کے جو مراحل ہے، آگے کے جو منازل ہے، اس کے لیے میں رو رہا ہوں کہ میری نیکیاں بہت ہی کم ہیں، سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل ہے، لمبا سفر ہے، لیکن میں نے اس سفر کے لیے جو تیاری کی ہے انتہائی تھوڑی ہے۔ میرا کیا بنے گا؟ کیا معاملہ قبر میں میرے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا کیا معاملہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی بسر کی، لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں ان کا عالم کیا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے تعلق سے، فتنے کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میرے صحابہ سنو، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور اگر جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں دکھا دیا جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، ہنسی کیا ہوتی ہے تمہیں نہیں معلوم، اور صرف روتے رہو گے، صرف روتے رہو گے۔ اور اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، انسان نہ ہوتا، اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، قبر کے احوال کو سن کر کے جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے بھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، عذاب قبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے، قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے اسے تمہیں سنا دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنہ و صفۃ النعیم میں ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط وإلا افزع من والقبر افزع من، میں نے موت قبر سے زیادہ وحشتناک خطرناک منظر کسی اور چیز کا نہیں دیکھا۔ جتنا خطرناک منظر میں نے قبر کا دیکھا ہے، قبر کے احوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائے گئے، اس میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اس سے زیادہ خطرناک اور وحشتناک میں نے نہیں دیکھا۔ آئیے ذرا ہم معلوم کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات مومن کی کیسی ہوتی ہے اور کافر کی کیسی ہوتی ہے۔ جب قبر کی پہلی رات مومن کی جو ہوتی ہے، مومن کے لیے جو فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، جنت کا ریشمی کفن ان کے لیے لے کر کے آتے ہیں، اس کے آسانی انتہائی آسانی کے ساتھ روح قبض کی جاتی ہے، قبض کر کے اسے جنت کے ریشمی لباس جنتی کفن کے اندر اسے رکھا جاتا ہے، انتہائی حفاظت کے ساتھ اسے آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ یہ مومن بندے کی روح ہے، سلام کرتے ہیں فرشتے، پھر اس کے بعد اسے آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے، علیین میں اس کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے، اور انتہائی حفاظت کے ساتھ پھر اس کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں فرشتے آتے ہیں، جس کا نام صحیح احادیث کی روشنی میں ایک کا نام منکر ہوتا ہے، ایک کا نام نکیر ہوتا ہے۔ منکر نکیر یہ فرشتے اسے اٹھاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے، مومن بندہ ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزری، جس نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، جب اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے بندے مومن؟ ڈرتا نہیں ہے، رات قبر کی وحشت سے نہیں گھبراتا،
فرشتوں کے آنے سے نہیں گھبراتا بلکہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، پھر جو سوال کرنا ہے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون بندہ ہے جس کی عادت ہے وقت ہوا اور نماز کے لیے جو حاضر ہو جاتے ہیں، جب تک نماز نہیں ادا کر لیتے انہیں بے چینی رہتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نماز کے علاوہ دیگر کاموں کو مقدم کیا، نماز پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، اپنے تجارتی معاملات کو، اپنے گاہک کو پہلے یہ، بعد میں نماز، ان کا کیا بنے گا؟ قبر میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا سوچو، غور و فکر کرو مسلمانوں، خاص طور پر وہ نوجوانوں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، قبر میں کیا ہوگا؟ فرشتے اسے بٹھاتے ہیں کہ اب نماز کی ضرورت نہیں، اب ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ سب سے پہلا سوال بندے مومن سے جب پوچھا جاتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالن ہار کون ہے؟ بندے مومن انتہائی آسانی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کب یہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے؟ جب اس نے حقیقی طور پر اللہ کو اللہ اپنا رب مانا ہوگا، اپنا خالق مانا ہوگا، رزق کا دینے والا مانا ہوگا، اور وہ جس نے سے برائے نام، کیونکہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے والد مسلمان ہیں، میرا گھرانہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کی عبادت زندگی پر نہیں کیا، بلکہ جب بھی حاجت کی ضرورت پڑی، کوئی بھی ضرورت پڑی تو فوراً دیگر لوگوں کے در پر جا کر کے مانگتا ہے، غیروں کی قبر پر جاتا ہے، آستانوں پہ جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، زندگی بھر شرک میں مبتلا رہا، کفر میں مبتلا رہا، اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتا رہا، تو ایسا شخص اس کی زبان سے جواب نہیں نکل پائے، کیونکہ اس نے زندگی پر اپنے رب کو اللہ مانا ہی نہیں۔ تو یہ سوال کا جواب بظاہر من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، اس وقت اس کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا اگر بندے مومن نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کہ دین الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ اسلام یہ بھی کب کہے گا؟ جب اسلامی تعلیمات پر اس نے مکمل طور پر عمل کیا ہوگا، حقیقی طور پر اس نے اسلام کی سے محبت کی ہوگی، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا۔ اسلام یا تو قرآن کی تعلیمات کا نام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث کا نام دین ہے، قرآن و حدیث کا نام دین ہے۔ اور وہ لوگ جس نے زندگی پر قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوا، وہ ذرا سوچیں، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، کس نبی کے تم ماننے والے ہو؟ وہ یہ کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی محمد ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ زندگی پر نبی کی تابعداری کرنے والے، نبی کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا رہنما ماننے والے اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ لیکن جنہوں نے زندگی پر نبی کی تعلیمات کے علاوہ، نبی کی اطاعت کے علاوہ دیگر کو اپنا رہنما مانا، اپنا بزرگ مانا، اپنا مقتدی سمجھا، ایسے لوگوں کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ چوتھا سوال، تین سوال کے تعلق سے تو ہمیں معلوم ہے کہ سوال کیے جائیں گے، لیکن چوتھا سوال بھی کیا جائے گا قبر میں۔ فرشتے پوچھیں گے اس سے کہ یہ تینوں سوال کے جواب جو تم نے دیے، وما یدرک، کیسے معلوم ہوا تمہیں، کیسے تم نے پہچانا، اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے دین کو کیسے پہچانا، اپنے نبی کی معرفت تمہیں کس طرح ہوئی؟ بندے مومن کیا کہے گا؟ بندے مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا اور اللہ کی کتاب پڑھ کر میں نے اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ سب معلوم ہوا، دین کیا ہے، دین کی دینی تعلیمات کیا ہے، اور اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے لیے خوشخبری ہوگی، پہلے اسے جہنم
کا دروازہ کھول کے کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی کہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اگر تم نے جواب غلط دیا ہوتا. لیکن اب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے آسمان سے یہ ندا آتی ہے, فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ. اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے, اسے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے, جنت کی کھڑکی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے, اور اسے یہ حکم دیا جاتا ہے نوم کا نومت العروس, دلہن جس طرح پہلے رات میں سوتی ہے اس طریقے سے سو جا, تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں. اب جس طریقے سے دلہن کو اٹھانے والا اس کا محبوب ہوتا ہے, سب سے زیادہ چہیتا ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس بندے مومن کا اٹھانے والا سب سے زیادہ اس کا محبوب اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر اسے اٹھائے گا. یہ ایک طرف بندے مومن کے حالات, تو دوسری طرف کافر منافق. اور ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ صرف کافر اور جو منافق ہے عذاب اسی کو دیا جائے گا قبر میں. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب ہمیں عذاب قبر نہیں ہوگا, قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ اس طریقے سے لوگ جو انکار حدیث کا دروازہ جنہوں نے کھولا ہوا ہے, بڑے بڑے مقرر بنے ہوئے علل اعلان لوگوں کو کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا. اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آئندہ خطبے میں ہوگی کہ قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا. آئندہ جب موقع دیا جائے گا تو آپ کے سامنے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی. لیکن فی الحال جب کافر بندہ, جو کافر ہے, اللہ کا انکار کرنے والا, اس کی روح انتہائی سختی سے نکالی جاتی ہے, بدبودار ٹاٹ اس کے لیے کفن لایا جاتا ہے جس سے انتہائی بدبو آتی ہے. جب اس کے لیے اس کو لے کر کے فرشتے آسمان پر جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, اسے وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے. پھر روح ادھر سے ادھر بھاگتی ہے, اور اس کے بعد فرشتے اسے پکڑ کر کے سجین میں ڈالتے ہیں, اس کا نام وہاں پر اندراج کیا جاتا ہے. قبر میں جب اس کی روح کو جب واپس لوٹایا جاتا ہے, جب وہ اٹھتا ہے انتہائی پریشان حال. فرشتے بڑی بڑی آنکھیں والے, بڑے بڑے سر والے, زمین کو پھاڑتے ہوئے گزوں کو, لوہے کی گزیں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس. اس کو یہ سوال کرتے ہیں من ربو کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا نبی کون ہے. ہر سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا, ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. فرشتے کہتے ہیں لا تلیتا ولا دریتا, تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں تو تجھے کچھ پتا ہی نہیں, تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں اس لیے تجھے کچھ پتا ہی نہیں. اگر اللہ کی کتاب کھول کے دیکھا ہوتا, اللہ کا پیغام دیکھا ہوتا, اس پر عمل کیا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا. تو نے اپنے ماننے والے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں سنا, آج اس کا یہ انجام ہے. بڑے بڑے لوہے کے گزوں سے اس کو مارا جائے گا. اس کے اوپر یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گز ہتھوڑے ان کے پاس جو رہیں گے, اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے. اس طرح اس کو سزا دی جائے گی, زمین اس کو دبوچ لے گی, اس کے اوپر 99 اژدہے مسلط کر دی جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر میں اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں, اگر اس میں سے ایک اژدہا اس روئے زمین کے اوپر پھونک مار دے تو ساری کی ساری زمین سبزہ اگانا چھوڑ دے. کہیں پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی, کوئی ہریالی نہیں ہوگی, کوئی کھیتی نہیں ہوگی, اگر وہ ایک اژدہا پھونک مار دے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ہمیں اسی طریقے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی آیت اور سورت سکھاتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے, کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں پڑھی جس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے فتنے قبر میں ایسے ہی مبتلا کیے جاؤ گے جس طریقے سے دجال کے فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول دونوں ہی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے بھی اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، فتنے قبر سے بھی پناہ مانگتے تھے، اور دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے تھے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اے وہ لوگوں جو دنیا کی رنگینی میں کھو کر کے اپنے رب حقیقی کو بھلا دینے والے، غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ سب سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب ہونے والوں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھو جانے والوں، اے دارالبقا کو چھوڑ کر کے، دارالبقا ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر کے فنا ہونے والی زندگی کے پیچھے بھاگنے والوں، ان قریب اس گھاٹی سے ہمیں بھی گزرنا ہے. گزر کر کے ایک وادی پرخطر میں ہمیں جانا ہے. اس پرخطر وادی کا سفر ہمیں بھی کرنا ہے جہاں صرف اور صرف تنہائی، تاریکی اور اندھیرا ہوگا. نہ سورج کی کرنیں ہوگی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ قمقموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہوگی. اس وادی پرخطر میں دشت و ویرا جیسی تنہائی ہوگی. وہاں پر ہمارے چاہنے والوں میں کوئی نہیں ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ سب سے زیادہ چاہنے والی ہماری ماں ہوگی، نہ بیوی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ کوئی غمخوار ہوگا، نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا ہوگا، نہ کوئی مشکل کشا ہوگا. کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، نہ کوئی پارٹی کا لیڈر ہوگا. صدارتوں اور وزارتوں کا رعب دبدبا نہیں ہوگا. فوج کے اعزازات اور اسٹارز کا جاہو جلال نہیں ہوگا. قبضہ کرنے والے گروپوں کے لمبے چوڑے ہاتھ نہیں ہوں گے. کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی. سفارش کے لیے نہ چچا ہوگا، نہ ماموں ہوگا. رشوت کے لیے مال و دولت کی، حرام مال و دولت کی ریل پیل نہیں ہوگی کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا اور رشوت کے طور پر دے کر کے ہم عذاب قبر سے چھوٹ جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس وادی پرخطر میں موذی جانوروں جیسی وحشت ہوگی. مٹی کا گھروندہ ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. نہ جائے فرار ہوگی اور نہ جائے قرار ہوگی. اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، غور سے سنیں نبی کے اس فرمان کو، ذرا غور سے سنیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی، کوئی جگہ نہیں دیکھی. اے ہوش گوش رکھنے والوں، اے عقل مندو، اے عقل دل اور دماغ رکھنے والوں، اے وادی پرخطر یعنی قبر کا سفر کرنے والوں، سنو. بے کسی اور بے بسی کے اس سفر میں اگر تمہیں کچھ کام آنے والا ہے تو تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارا ایمان ہے، تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے روزے ہیں، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا حج اور صدقہ و خیرات ہے. پیارے نبی نے فرمایا صدقہ و خیرات، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو چیز اسے کام آنے والی ہے، اس کا جو ثواب جو جاری رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع العمل الا من ثلاث صدقۃ جاریہ. وہ مال و دولت جو تم نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اللہ کی راہ میں تم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں کا خیال رکھا، اللہ کی راہ میں تم نے مدرسے بنائے جس میں دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی جانے والی مسجدوں میں تم نے اپنا مال لگایا، وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے روشنی کے مینار ہوں گے. تمہارے نیک اعمال، قرآن کی تلاوت تمہیں آ جائیں گے بچانے کے لیے قبر میں. سورۃ الملک کی تلاوت اگر تم کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ الملک کی، سورۃ تبارک
مانع من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچانے کے لیے آ جائے گی. قرآن کی تلاوت وہاں پر اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ سفارش کرے گی، آ جائے گی. سورۃ البقرہ ادھر سے آئے گی، سورہ آل عمران آ جائے گی، اور وہ حجت کرے گی، بچائے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے. تو نیک اعمال یہی تمہارے لیے زیادہ سفر ہوں گے، جو وحشت کو دور کر دیں گے، تنہائی کو دور کر دیں گے، اندھیرے کو دور کر دیں گے، جسم و جان کے لیے سامان راحت ہوں گے. اس لیے اس وادی پر خطر کے مسافروں، رحمت مجسم رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جب گڑھا کھودا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اپنے صحابہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، یا اخوانی فعدوا لمثل هذا فعدوا، اس کے لیے تیاری کرو. ہماری تیاری کہاں تک پہنچی؟ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کو دفن کیا ہے، ہم نے بھی اپنے دوستوں کو دفن کیا ہے. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ صبح و شام کرنے والے، صبح میں ناشتہ چائے پینے والے، شام میں ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرنے والے آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہے یا عذاب میں ہے؟ یا اللہ، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے ان کو نجات عطا فرما. ہمارے بزرگ جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ، ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، انہیں عذاب قبر سے بچا لے. لیکن ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہ اس کے برخلاف کسی اور حالت میں ہے، اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اس دنیا میں واپس آنے کا. بندہ مومن اگر نیک ہے تو نیک بندے کے لیے یہ چانس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ التجا کرتا ہے جب جنت کی نعمتیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ارجو الی اہلی فاخبرہم، مجھے جانے دیجئے، میں ان کو خبر کرتا ہوں. دنیا میں جب کسی طرح کی کوئی کامیابی مجھے ملتی ہے، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ملتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی جب دولت ملتی ہے، کوئی بہت بڑا انعام ملتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خبر کرتے ہیں اتنا بڑا انعام اللہ نے مجھے دیا ہے، ایک موقع مجھے دیجیے، میں جاؤں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ کس نعمت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے. فرشتے کہتے اب یہ کوئی موقع، ایک مرتبہ جو اس گھر میں آ گیا اب اس گھر میں نہیں جا سکتا. جب تک سانسیں باقی ہے موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. زندگی کے اندر میں عرض یہ کر رہا تھا، آخری بات کہہ کر کے میں اپنے گفتگو ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہے ہمارے پاس توحید ہے. سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے پاس یہی ہے، ہم نمازوں میں نہیں رہتے، ہم مسلمان ہیں، توحید تو ہے. اور آئندہ خطبے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر قبر کے عذاب سے کا ڈر لوگوں کے دلوں سے دور کر دیا جاتا ہے کہ پیران پیر آ کر کے بچاتے ہیں، فلاں بزرگ آ کر کے قبر کے اندر حفاظت کرتے ہیں. کس طریقے سے اس طرح کی جو واقعات ہیں اس کو میں آئندہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہن کو کتاب و سنت سے دور کیا جا رہا ہے. اعمال، تاکہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ ہے نا بچانے کے لیے، آپ کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس طریقے سے بول کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں، اپنی کوٹھڑیاں بھری جا رہی ہیں، اور اس طرح بولے بالے سادہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام قسم کی گمراہی سے ہمیں بچائے، عذاب قبر سے ہمیں بچائے. اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو بزرگ یا اللہ تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی، تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.